بیٹا آج کا ہمارا خلاصہ ہے سبق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ظاہر ہے ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا کہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنے نانا کے جو تمغے تھے وہ اٹھائے پھرتا تھا گلیوں میں۔ اسے فوج میں جانے کا بہت شوق تھا۔ پھر ایک دفعہ فوج والے آئے اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا ایز اے ٹینک ڈرائیور، یعنی ٹینک ڈرائیور کے طور پہ وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اور جب 1971 کی جنگ ہوئی تو اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ کیا کردار ادا کیا کہ وہ جو ہے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا اور دشمن کے جو ٹینک تھے انہیں نشانہ لگواتا۔ اسی طرح اس نے 18 دشمن کے ٹینک جو تھے وہ تباہ کروائے۔ اس کے بعد وہ ایک دشمن کے ٹینک کے گولے کی زد میں آ کے انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ یہ کہانی ہم نے سبق میں پڑھی تھی۔ تو آپ نے اب اس کا خلاصہ کرنا ہے، اپنی کاپیز ریڈی کریں۔ بدھ 9 ستمبر 2020 کلاس ورک خلاصہ سبق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جسے فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا، یعنی جس کو فوج میں جانے کا شوق تھا، جوائن کرنے کا شوق تھا، وہ فوج میں جانا چاہتا تھا۔ وہ فوج میں بھرتی ہو گیا، اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ تعبیر مل گئی یعنی جو وہ خواب سوچتا تھا وہ پورا ہو گیا۔ کون سا خواب تھا اس کا؟ کہ وہ فوج میں جائے، وہ پورا ہو گیا۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد وہ ٹینک ڈرائیور بن گیا۔ 1971 کی جنگ میں دشمن شکر گڑھ کے راستے ٹینکوں کے ذریعے ظفروال، نارووال اور پسرور پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ دشمن کون؟ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا اور وہ اس راستے سے، زمینی راستے سے نارووال، پسرور اور ظفروال کے علاقے سے ہوتا ہوا پاکستان پہ اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ یہ نوجوان بار بار اسکواڈرن کمانڈر کے کمرے میں آتا اور بغیر کچھ کہے واپس چلا جاتا۔ آخر اسکواڈرن کمانڈر نے کہا، کیا تمہیں چھٹی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے کہ اسی دن اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو جو کمانڈر تھا وہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، اس لیے اسے چھٹی چاہیے۔ لیکن نوجوان نے کیا کہا؟ نوجوان بولا، نہیں سر، میں لڑائی میں براہ راست حصہ لینا چاہتا ہوں، یعنی ڈائریکٹ آگے جا کے حصہ لینا چاہتا ہوں۔ کمانڈر نے اسے رائفل ٹروپ میں بھیج دیا اور کہا، جب موقع ملے مشین گن پر اپنا شوق بھی پورا کر لینا۔ یعنی جو کمانڈر تھا اس نے اس کا جذبہ دیکھتے ہوئے، اس کا جوش دیکھتے ہوئے اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ نوجوان بہت خوش ہوا۔ وہ رائفل ٹروپ کو اسلحہ پہنچاتا رہا اور دشمنوں کی حرکات و سکنات کی اطلاع بھی دیتا رہا۔ یعنی وہ اسلحہ پہنچانے جاتا اور ساتھ ساتھ دشمنوں کی جو حرکت و سکنات تھی، یعنی ان کی موومنٹس جو تھیں ان پہ بھی نظر رکھتا اور آ کے بتاتا۔ نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ٹینکوں کے آگے دوڑتا گیا۔ یہ دیکھیں ایک اس قدر جذبے کی حد دیکھیں کہ وہ بالکل اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا گیا، حتیٰ کہ اسے کسی بھی وقت دشمن کی گولی کا یا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، لیکن وہ اس خوف سے بالکل بے خبر اپنے ٹینکوں کے آگے آگے جاتا اور دشمن کی جو بھی حرکات و سکنات تھی اسے اپنے فوج کو، اپنے دوسرے جوانوں کا آگاہ کرتا اور وہ اس کی نشاندہی پہ نشانہ لگاتے ہوئے انہوں نے بہت سے ٹینک تباہ کر دیے۔ نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ٹینکوں کے آگے دوڑتا گیا اور اس نے ایسے نشانے لگوائے، یعنی اس کی بتانے پر ایسے نشانے لگوائے گئے کہ دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو گئے۔ اس نوجوان نے دشمن کے 18 ٹینک تباہ کروائے۔ 18 جو ٹینک تھے وہ دشمن کے اس نے تباہ کروا دیے۔ ایک مرحلے پر اسے دشمن کے 2 ٹینک نظر آئے۔ جرأت اور بہادری کا پیکر یہ نوجوان، یعنی جو بہادر نوجوان تھا، اپنے ٹینک کے
آگے گیا، یعنی اس سے آگے گیا، اور اس کے یہاں آپ آگے لکھ لیں، مطلب وہ اپنے ٹینک کے آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا نا، تو وہ اپنے ٹینک کے آگے گیا اور اس کے بتائے گئے ہدف، یعنی جو اس نے جگہ بتائی تھی، ٹارگٹ بتایا تھا، نشانہ بتایا تھا، اس کو جب نشانہ بنایا تو ایک ٹینک زوردار دھماکے سے اڑ گیا۔ دشمن کا جو اس نے جگہ بتائی تھی، ہدف بتایا تھا، یعنی کہ جو ٹارگٹ بتایا تھا، اس کو انہوں نے فالو کیا، تو دشمن کا ایک ٹینک جو تھا وہ زوردار دھماکے سے اڑ گیا، جبکہ دوسرا چھپ گیا۔ نوجوان آگے بڑھا، مگر سامنے والے ٹینک کی مشین گن کی گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں، یعنی سینے میں لگ گئیں، اندر دھنس جانا، ٹھیک ہے، گولیاں اس کے سینے پہ لگ گئیں اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ یعنی وہ یہی کام کرتے ہوئے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑ رہا تھا اور نشانے لگوا رہا تھا، تو کچھ گولیاں ایک ٹینک کو اس نے اڑوا دیا، جب دوسرا تھا وہ چھپ گیا تھا، تو وہاں سے جو گولیاں نکلیں مشین گن سے، تو وہ اس نوجوان کے سینے میں پیوست ہو گئیں، یعنی سینے میں لگ گئیں، اندر داخل ہو گئیں، اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا۔ یہ نوجوان سوار محمد حسین تھا، جو گوجر خان کے ایک گاؤں ڈھوک پیر بخش کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد محترم نے کہا، مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ یہ دیکھیں، اب ہم نے یہ ساری پڑھی، یہ جو اس کا عنوان تھا سبق کا، کیا تھا؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ دیکھیں اس کی قربانی تھی نا، یہ ہماری آرمی کی، ہماری فوج کی، ان بہادر جوانوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، جو وہ شہادت کی صورت میں کبھی غازی ہوتے ہیں، یعنی فتح پاتے ہیں، واپس آتے ہیں، لیکن کبھی شہادت کی صورت میں وہ قربان ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے قومیں جو ہیں وہ زندگی، حیات کیا ہوتی ہے؟ زندگی، یعنی قوموں کو زندگی ملتی ہے، یعنی قومیں آزادی سے اپنی، ہم لوگ جو ہیں آزادی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ سب ان کی قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے۔ صدر پاکستان، جو اس وقت جب 1971 میں یہ جنگ ہوئی، اس وقت کے جو صدر تھے، صدر پاکستان نے سوار محمد حسین شہید کے لیے نشان حیدر کا اعلان کیا۔ نشان حیدر آپ کو پتہ ہے ہمارا پاکستان کا بہت بڑا فوجی اعزاز ہے، جو کہ شہادت کا بہت بڑے کارنامے سر انجام جو لوگ دیتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی ہمیں بھی اپنا جسم، اپنی جان اور اپنی دولت، مال، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے وطن کی پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کا بیٹا خلاصہ ہے، یہ آپ کے سیکنڈ ٹرم کا آج لاسٹ خلاصہ ہے، آپ کے خلاصے پورے ہو گئے۔ یہ آپ کے اردو الف میں آتا ہے، آپ نے اچھی طرح اسے یاد کرنا ہے اور نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ ہیں آپ کے سیکنڈ ٹرم کے غلط جملے، ان کو آپ نے جیسے پیپر میں کوسچن آئے گا، یہ غلط لکھے ہوئے ہوں گے، آپ نے اسے ٹھیک کر کے لکھنا ہوگا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، یہ دیکھیں پیج نمبر 141 141 آپ نے پیج کھولنا ہے، یہاں سے سیکنڈ ٹرم کے شروع ہو رہے ہیں۔ جن کی نئی بکس ہیں وہ اپنی بک کے شروع میں دیکھیں گے کہ کہاں ہیں غلط جملے، وہاں سے کھول کے ان پہ نشان لگائیں گے۔ آپ لوگوں نے سیکنڈ ٹرم کے جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کرواؤں گی صرف وہ کرنے ہیں سیکنڈ ٹرم میں، ٹھیک ہے، جو میں ہائی لائٹ کرواؤں گی آپ لوگوں نے صرف وہ کرنے ہیں۔ دیکھیں، مقدمے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، مقدمے کی تحقیقات ہو رہی ہے، یعنی یہ دیکھیں ہیں تھا، یہاں ہے آئے گا، آپ نے انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، صرف ان میں سے آئے گا پیپر میں، ایسی جیسے میں نے فرسٹ ٹرم کے آپ کو کروائے تھے، اب سیکنڈ ٹرم کے ہم کریں گے۔ اس کتاب کا کیا دام ہے؟ اس کتاب کے کیا دام ہیں؟ مجھے اس کا لچھن اچھا نظر نہیں آتا، مجھے اس کے لچھن اچھے نظر نہیں آتے۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کا اوسان جاتا رہا، شیر کو دیکھتے ہی اس کے، یعنی کا نہیں آئے گا، کے آئیں گے، اوسان جاتے رہے۔ کھیت میں سرسوں پھولے ہوئے ہیں، کھیت میں سرسوں پھولی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے 1 2 3 4 5
پھر دیکھیں اگلا، میرا تو نصیب ہی پھوٹ گیا، میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ اگلا دیکھیں، آہستہ چلو مبادا کے اگر نہ پڑو، آہستہ چلو مبادا کے گر پڑو۔ دیکھیں یہاں اگر لکھا ہوا تھا، آپ نے صحیح کر کے لکھنا ہے۔ فی الواقعی آج اسکول میں چھٹی تھی، فی الواقعہ آج اسکول میں چھٹی تھی۔ اس کے بعد، میں بے ناغہ اسکول حاضر ہوتا ہوں، میں بلا ناغہ اسکول حاضر ہوتا ہوں۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں مار سکتا، خواہ کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مار سکتا نہیں ہوتا، بول سکتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عورت بڑی لڑاکی ہے، یہ عورت بڑی لڑاکا ہے، لڑاکی نہیں ہوتی، لڑاکا لفظ ہوتا ہے، لڑاکی ہے۔ بڑھیا یہ سن کر پکی بھکی رہ گئی، بڑھیا یہ سن کر ہکا بھکا رہ گئی۔ یہ دیکھ لیں بیٹا، میں دوبارہ اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ کو نظر آئیں، جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے بھی وہی کرنے ہیں، باقی چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اگلا پیج دیکھتے ہیں۔ مجھے 10 روپوں کی ضرورت ہے، مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، آگے یہ بالکل ناخالص گھی ہے، یہ بالکل خالص گھی ہے۔ خدا کی رحمت سے بے امید نہیں ہونا چاہیے، خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے نہیں آتا، نا امید آتا ہے، نا آتا ہے، بے نہیں آتا۔ مہنگائی اتنی ہے کہ غریب فاقے مر رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب فاقوں مر رہے ہیں، فاقے مر رہے نہیں ہیں، فاقوں مر رہے ہیں۔ ان دنوں کھلونوں میں 15-20 کا فرق ہے، ان دونوں کھلونوں میں 15-20 کا فرق ہے، ان دونوں کھلونوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے نا، ان چیزوں میں 19-20 کا فرق ہے، اس کتاب میں، اس کاپی میں، اس رائٹنگ میں، مطلب 19-20 بولا جاتا ہے، 15-20 نہیں بولا جاتا۔ اس کی محکمہ تعلیم میں تقرری ہو گئی، اس کا محکمہ تعلیم میں تقرر ہو گیا، یعنی وہ وہاں پہ اس کی جاب ہو گئی، وہ وہاں پہ۔ میں اکرم کو نہیں ملا، میں اکرم سے نہیں ملا۔ ہم رات کو چھت کے اوپر سوئے، ہم رات کو چھت پر سوئے، اوپر نہیں ہوتا پر ہوتا ہے۔ وہ بازار نہ گیا، وہ بازار نہیں گیا۔ یہ دیکھ لیں اس پیج پہ بھی یہ بیٹا ہیں، صرف انہیں ہائی لائٹ کریں گے آپ، باقی چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیں اچھے سے نظر آ رہے ہیں، صرف انہیں ہائی لائٹ کریں آپ۔ آگے دیکھیں، تم جھوٹ نہیں بولو، تم جھوٹ نہ بولو۔ میں کبھی بھی کشمیر نہیں گیا، میں کبھی کشمیر نہیں گیا، کبھی کے ساتھ بھی نہیں لگائیں۔ اسکول کا نتیجہ 100% رہا، اسکول کا نتیجہ 100% رہا۔ میرے پاس آ جایا کرو، میرے پاس آ جایا کرو۔ وہ ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ اپنے افسر کی مونچھ کا بال بنا ہوا ہے، وہ اپنے افسر کی ناک کا بال بنا ہوا ہے۔ بات ایسے کرو کہ تمہارے منہ سے موتی جھڑیں، بات ایسے کرو کہ تمہارے منہ سے پھول جھڑیں۔ امتحان ختم ہوا تو میں گھوڑے فروخت کر کے سو گیا، امتحان ختم ہوا تو میں گھوڑے بیچ کر سو گیا، یعنی بہت گہری نیند میں سونا۔ آگے دیکھیں، آج تم نے فقیر کو روپیہ دے کر حاتم طائی کی قبر پر ٹانگ مار دی، آج تم نے فقیر کو روپیہ دے کر حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، یعنی وہ اپنی سخاوت میں بہت مشہور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے روپیہ دے کے اس کی قبر پہ لات مار دی، یعنی بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ میری بات غور سے سنو، آپ میری بات غور سے سنیں۔ میں نے رات ایک خطرناک خواب دیکھی، میں نے رات ایک خوفناک خواب دیکھا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے، وہ ملازمت کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ بے فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، فضول کے ساتھ بے نہیں لگائیں گے آپ۔ گراہم بیل نے ٹیلی فون دریافت کیا، گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا، کوئی
جو ایسی چیز ہوتی ہے وہ ایجاد کی جاتی ہے، دریافت نہیں کی جاتی۔ دریافت کوئی ہوتا ہے جیسے امریکہ دریافت ہوا تھا، ایسے باہر بڑے زور سے بارش برس رہی ہے، باہر بڑے زور سے بارش ہو رہی ہے، یا باہر بڑے زور سے میंہ برس رہا ہے۔ عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ السلام علیکم کے بعد واضح ہو، السلام علیکم کے بعد واضح ہو۔ السلام علیکم آپ کو خط میں لکھتے ہوئے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ درمیان میں واؤ نہیں آئے گا، دیکھیں یہی غلطی ہے اس میں۔ یہ ہو گیا آپ کے بیٹا سیکنڈ ٹرم کے یہاں تک کمپلیٹ۔ یہ ہائی لائٹ کریں، اس میں سے جو جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں صرف آپ نے وہی کرنے ہیں، وہی آئیں گے۔ یہ سیکنڈ ٹرم بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے دیکھیں بیٹا، یہ ہمارے محاورات ہیں۔ محاورات کو بھی ہم نے اس دفعہ کیا کیا تھا، کم کر دیا تھا، یعنی کہ فرسٹ ٹرم میں بھی میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروائے تھے، بہت زیادہ تھے، ہم نے آپ کے سہولت کے لیے انہیں تھوڑا کم کر دیا تھا فرسٹ ٹرم کے۔ اب دیکھیں سیکنڈ ٹرم کے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں 154، یہ پیج نمبر ہے، آپ کھولیں۔ ہم نے یہاں سے سیکنڈ ٹرم کے شروع کرنے ہیں، آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، جو جو کرنے ہوں گے وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرواتی جا رہی ہوں۔ رفو چکر ہونا، بھاگ جانا، پولیس کو دیکھتے ہی چور رفو چکر ہو گیا، یعنی جیسے ہی اس نے پولیس کو دیکھا چور نے تو وہ بھاگ گیا۔ رنگ ریلیاں منانا، عیش و عشرت کرنا، عوام بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے نمائندے رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، یعنی عوام تو بھوک کا شکار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، لیکن جو ان کے نمائندے ہیں جیسے ہمارے نمائندے ہوتے ہیں MP ہے MNA وغیرہ، یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، یعنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہو جانا، خوف طاری ہونا، قرآن مجید میں عذاب جہنم کا حال پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی یہ پڑھ کے قرآن مجید میں کہ جہنم کا کیسا عذاب ہوگا اس پہ خوف طاری ہو گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سبز قدم ہونا، منحوس ہونا، بہو اتنی سبز قدم ثابت ہوئی کہ اس کے آتے ہی مکان کی چھت گر گئی، یعنی کسی کو غلط سمجھنا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کیا ہوا، مکان کی چھت گر گئی، تو وہ بہو پہ ڈال دیا کہ وہ بہت منحوس ہے، اس کے آتے ہی مکان کی چھت گر گئی۔ آگے سر آنکھوں پر بٹھانا، عزت کرنا، لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، یعنی ان کی صادق اور امین سمجھتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ سینہ سپر ہونا، مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، 1965 میں پاکستانی مجاہد 6 گنا بھارتی فوجیوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، یعنی بھارتی فوج کے سامنے وہ ان سے زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ گئے ان کے آگے۔ یہ دیکھیں، یہ نشان لگائیں 1 2 3 4 5 6، ان پہ نشان لگائیں، ان محاورات کو ہائی لائٹ کریں۔ اس کے بعد صاحب فراش ہونا، لمبے عرصے کے لیے بیمار پڑ جانا، میرے دادا جان کئی دنوں سے صاحب فراش ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، یعنی کہ میرے دادا جان کافی عرصے سے بیمار ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ صلواتیں سنانا، گالیاں دینا، جو مقابلے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ صلواتیں سنانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے، یعنی کہ جو مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ گالیاں دیتا ہے، صرف گالیاں دے کے ہی چپ ہو جاتا ہے۔ طوطا چشم ہونا، بے وفا ہونا، جاوید کے بھروسے پر نہ رہنا، وہ بڑا طوطا چشم ہے، وقت پر آنکھیں پھیر لیتا ہے، یعنی جاوید کا بھروسہ نہ کرنا، وہ ایسا طوطا چشم ہے، یعنی بے وفا ہے کہ اگر کبھی آپ کو اس سے ضرورت پڑے، وقت پڑے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ طوطی بولنا، مشہور ہونا، کبھی ہر طرف مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، یعنی مسلمانوں کے جو تعریفیں ہوتی تھیں وہ کسی بھی حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ امارات ان کی بہت پسند کی جاتی تھیں، ان کے علم و فنون کو پسند کیا جاتا تھا، تو اس طرح ایک دور تھا کہ ہر طرف مسلمان بہت مشہور تھے۔ ظلم ڈھانا، بہت زیادہ ظلم کرنا، بھارت کشمیریوں پر بے پناہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ دیکھیں آج کل تو ہم سنتے بھی ہیں، میڈیا پہ بھی سنتے ہیں کہ بھارت نے انہیں نظر بند کر کے کیسے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ عقل پر پردہ پڑنا، کچھ سمجھ نہ سکنا، دیہاتی کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ وہ اپنے سارے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو عقل سمجھ ہوتے ہوئے بھی وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا اور دھوکے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیج بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں،
इसे हाईलाइट करें। आगे देखें, फराटे भरना, बहुत तेज़ चलना। कार फराटे भरती हुई आन की आन में कहीं की कहीं जा पहुंची, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तार थी कार और कुछ लम्हे में कहाँ से कहाँ चली गई, यानी बहुत दूर निकल गई, बहुत ज़्यादा सफ़र तय कर लिया उसने। क़यामत ढाना, तबाह बर्बाद करना। ज़लज़ला इतना शदीद था कि उसने पूरी बस्ती पर क़यामत ढा दी, यानी इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आया कि पूरी जो बस्ती थी, आबादी थी वहाँ की, वो तबाह हो गई। काठ का उल्लू होना, बहुत बेवकूफ़ होना। परवेज़ ऐसा काठ का उल्लू है कि कोई बात इसकी समझ में आती ही नहीं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जितना मर्ज़ी समझा लो उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। काम तमाम करना, ख़त्म कर देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार के एक ही वार से मरहब का काम तमाम कर दिया, यानी उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया। कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना। चोर सारा सामान ले उड़े और घर वालों को कानों कान खबर ना हुई, यानी चोर इतनी आहिस्तगी से, इतने चुपके से आए कि वो सारा कुछ ले भी गए, लेकिन घर वालों में किसी को भी उसका पता ना चला। किताबी कीड़ा होना, हर वक्त पढ़ने में मसरूफ़ होना। अगर तुम इसी तरह किताबी कीड़े बने रहोगे तो तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। पढ़ना चाहिए, लेकिन हर वक्त उसमें नहीं घुसे रहना चाहिए। ज़िंदगी की दूसरी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर तुम हर वक्त किताबी कीड़े ही बने रहोगे तो तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किताब खोलनी ही नहीं है, किताब खोलनी है, पढ़ना भी है। निशान लगाएं, इनको भी हाईलाइट करें। गाड़ी छीनना, बहुत गहरी दोस्ती होना। पहले दोनों दोस्तों में अनबन रही, लेकिन आजकल इनमें खूब गाड़ी छिनती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है, दोबारा एक दूसरे के क्लोज़ हो गए हैं। घी के चिराग जलाना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना। जब चौधरी साहब इलेक्शन में कामयाब हो गए तो उन्होंने घी के चिराग जलाए, यानी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई, बहुत उसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, आगे लकीर का फ़कीर होना, पुरानी रस्मों का पाबंद होना। अक्सर देहाती आज भी खेती बाड़ी में लकीर के फ़कीर हैं। खेती बाड़ी क्या बेटा, बहुत सी रसूमात हैं जिनमें आज भी हम लकीर के फ़कीर हैं, यानी कि ये हमारे आबाओ अजदाद ने किया था तो हमने भी करना ही करना है हर सूरत में। ठीक है, लौ लगाना, ताल्लुक़ पैदा करना। मौलाना अल्लाह से लौ लगाए आंखें बंद किए बैठे थे, यानी वो इस तरह की वजदानी कैफियत में थे कि आंखें बंद किए हुए वो अपनी ही दुनिया में मस्त थे, यानी ऐसे था कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा किए हुए। जब ऐसी कैफियत होती है, आंखें बंद किए, वो अल्लाह ताला से ऐसे महसूस होता है कि वो अपनी बातें कर रहे हैं, उनका ज़िक्र इस शौक़ से कर रहे हैं कि वो दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो जाता है बंदा और अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। मुँह फट होना, बेलिहाज और बदज़ुबान होना। आप उसको मुँह ना लगाएं, वो बड़ा मुँह फट है। कुछ लोग ऐसे बदतमीज़ होते हैं ना कि कहते हैं चलो इसे छोड़ ही दो, इन्हें क्या मुँह लगाना, ये तो बहुत ही बदतमीज़ हैं कि इन्हें तमीज़ ही नहीं है, किसी का लिहाज ही नहीं रखते। नाक में दम करना, तंग करना। बच्चों ने शोर कर के नाक में दम कर रखा है, यानी बच्चों ने इस कदर तंग किया हुआ है कि नाक में दम हो गया है। ठीक है, बहुत तंग आ जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर ने मुसाफिर का बैग उठाया और चुपके से 9-2-11 हो गया, यानी चोर ने चोरी की ना, मुसाफिर को पता ही नहीं चला, वो अपने ही ख्यालों में मगन होगा, उसने मुसाफिर का बैग उठाया और 9-2-11 हो गया, यानी वहाँ से भाग गया। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। पागल के हाथ में छुरी देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। देखें जी, एक तो उसके हाथ में छुरी, दूसरा वो पागल। अब कोई सेंसिबल बंदा होता, अक्लमंद बंदा होता तो उसे वो समझाता भी कि यार छुरी रख दो, इससे कोई चोट वगैरह लग सकती है। अब पागल को कैसे समझाए, यानी वो बिल्कुल ही घबरा गया। घबरा जाना, हाथ पांव फूल जाना कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, ऐसी कैफियत होना। हाथ धो बैठना, ज़ाया कर देना। बुरी सोहबत में पड़कर वो ख़ानदानी शराफत से हाथ धो बैठा। जब हम गलत किस्म की जो होती है सोहबत अपना लेते हैं, बना लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी अपनी अच्छी इक़दार होती हैं, रवायत होती हैं, अपनी ख़ानदानी शराफत होती है, उससे भी इंसान हाथ धो बैठता है। इसलिए सोहबत भी अच्छी होनी चाहिए, सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। हाथ मिलाना, अफसोस करना, हाथ मलना है, अफसोस करना। अब वक्त है कुछ कर लो, वरना हाथ मलते रह जाओगे।
یعنی کہ بیٹا ابھی آپ کے پاس کچھ دن ہیں، اچھی طرح سے پڑھ لیں ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر پیپر سر پہ آ جائیں گے، راؤنڈ ٹیسٹ ہوں گے، پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا کام اور ہم پڑھے کیسے؟ تو بہتر ہے کہ ابھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، ناممکن کام کو ممکن کر دکھانا۔ قائد اعظم نے تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان قائم کر کے ہتھیلی پر سرسوں جما دی۔ دیکھیں لوگ تو کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی جب انہوں نے علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس کے لیے ایک تحریک چلائی، کتنی قربانیاں دیں، تو لوگ کہتے تھے کہ کیسے پاسبل ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن قائد اعظم نے ایسا کر کے دکھایا، انہوں نے پاکستان بنا کے دم لیا۔ ہوا سے باتیں کرنا، بہت تیز بھاگنا۔ مجاہد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، یعنی اس نے گھوڑے کو ایک چلانے کسی ہوتی ہے کہ چڑھا اوپر اور ایک تیاری پکڑی، ایڑ لگائی تو گھوڑا بھی بہت تیز رفتار میں دوڑا اور ہوا سے باتیں کرنے لگا، یعنی بہت تیز دوڑنا، یعنی گاڑی بہت تیز تھی کہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اس سینس میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں آپ کے محاورات میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ انہیں ہائی لائٹ کر لیں، جو ہائی لائٹ ہیں صرف انہی میں سے آپ کے پیپر میں آئے گا، سیکنڈ ٹرم کا اور فرسٹ ٹرم کے، اور ریڈی میں آپ کو پہلے ہم کلاس میں ہائی لائٹ کر چکے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے آپ نے، انہی میں سے آپ کے پیپر میں آئے گا۔ یہ بھی آپ کا 10 نمبر کا کوسچن ہوتا ہے بے پیپر میں، جو لازمی ہوتا ہے، اور یہ اتنا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کے مفت کے مارکس ہوتے ہیں 10 میں سے 10، ٹھیک ہے نا؟